اللہ نے آپ کو سب چیزیں دی. خدا کہتا ہے اگر سننا چاہتے ہو میں کیسے بات کرتا ہوں تو قرآن پڑھ. اگر مجھ سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو تو دعائے کمیل پڑھ. صحیح، یہ دعائیں کس مکتب کے پاس ہیں؟ میں یہ بات تعصب میں نہیں کہہ رہا، لیکن واقعاً آپ دوسرے مسلمانوں کے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں نا، جا کے سنیے. کوئی مٹیریل نہیں ان کے پاس، بولے تو کیا بولے، ایک ہی سبجیکٹ ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، شیعہ کافر ہے. یہ اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. تو ایک اہل سنت بھائی تھے، انہوں نے کہا میں نے اپنے مولانا کو چٹھی لکھی. میں نے کہا مولانا ہم سمجھ گئے کہ شیعہ کافر ہیں، آگے بھی تو بتاؤ، دین میں اور کیا ہے، زندگی میں اور کیا کرنا ہے، بچوں کی تربیت کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے کیسے کلام کرنا ہے، کوئی دعا ان کے پاس نہیں ہے. رسول خدا مسلمان بنانے، علی کو مومن بنانا تھا، ان کی ذمہ داری تنزیل کی تھی، مولا کی ذمہ داری تعویل کی تھی. وہ اس سے دور کچھ بھی، کوئی مٹیریل نہیں ہے ان کے پاس، نہ اخلاقی مٹیریل. آپ اٹھائیں کتنے خطیب ہیں ان کے، طارق جمیل جو تھوڑی بہت اچھی گفتگو کرتے ان میں، ان کو بھی اٹھا لے، وہی تاریخ کے قصے، پیار کیسے کرتے تھے، سلاتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، نبی اونٹ کیسے بنتے تھے، بس یہی تاریخ کیسے. اور کچھ کوئی اخلاقی، کوئی فکری، کوئی فلسفی گفتگو ہے ہی نہیں. لیکن جو مٹیریل، جو احادیث، جو علم اہل بیت آپ کے پاس ہے، آپ کو بھی اس سے دور رکھا جا رہا ہے. ہمیں بھی کہاں تک محدود کیا جا رہا ہے؟ صرف جنگوں تک، صرف احزاب تک، صرف خیبر سناؤ، خندق سناؤ اور مجمع سے وحبل اور چلے جاؤ. صرف محدود کیا جا رہا ہے آپ کو جنگوں تک. بھائی ایک جنگ ہے جو مولا نے ہاتھ سے کی، ایک جنگ جو مولا نے فکر سے کی، جس سے دشمن کو شکست ملی. کربلا کے بعد کربلا میں 200 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو امام حسین کو امام مانتے، 200 بھی نہیں تھے جو حسین کو امام تسلیم کرتے. جنہوں نے خط لکھے تھے وہ امام نہیں مانتے تھے، فرزند رسول مانتے تھے. لیکن آج دنیا میں 600-500 ملین شیعہ جو حسین کو امام مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، بمعنی حقیقی معصوم مانتے ہیں. یہ فکر امام حسین کی تھی جو آہستہ آہستہ پنپتی گئی اور بڑھتی گئی اور دنیا میں یہ فکر پھیل گئی. دشمن اسی فکر سے ڈرتا ہے. وہ آپ کو صوفیزم کی طرف لے جائے گا، وہ آپ کو بدھزم کی طرف لے جائے گا، لیکن اصلی میڈیٹیشن جہاں سے سکون ملتا ہے، فرماتے اگر سکون لینا ہے تو بارگاہ الہی میں آ جا. اللہ کا کلام سننا ہے، قرآن پڑھ. خدا سے کلام کرنا ہے تو دعا پڑھ. معصوم سے کلام کرنا ہے تو زیارت پڑھ. ہر چیز، ہر سلیقہ، ہر طریقہ موجود ہے، لیکن بندہ اس سے دور ہے. بہترین میڈیٹیشن معصوم نے فرمایا نماز شب پڑھ، رات کے اندھیروں میں اللہ سے باتیں کر. اپنے امام کا صرف نام نہیں لے، ڈیلی اپنے امام سے 5 منٹ کلام کیا کر. وہ زندہ ہیں. فرماتے ہیں آئے مرعشی نجفی ہمارے شیعہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے غافل ہیں. امام کی توقیات میں آئے کہ ہم تمہارے احوال سے غافل نہیں ہیں. یہ مت سمجھنا تو بیمار ہے تو ہمیں نہیں پتا، تو فقیر ہے تو ہمیں نہیں پتا. ہر چیز ہمیں پتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز، کسی چیز کا پتہ نہیں تو تمہیں تمہارے امام کا پتہ نہیں ہے. جتنا رابطہ برقرار کریں گے. مجلس اصل میں وہ سیڑھی ہے جو ملاتی ہے آپ کو ولایت سے. ولایت مطلب آج کا ولی کون ہے؟ امام زمانہ ہے. آج جس ولایت کا ذکر ہونا چاہیے حکومت امام زمانہ ہے، ظہور امام زمانہ ہے. ظہور کی آمادہ سازی انسان کو کرنی ہے، کردار کو بنانا ہے امام زمانہ کے ظہور کے لیے. اور فرمایا یہ نعمت صرف علی والوں کو ملی.